الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. محترم تمام بھائیوں اور عزیزوں، آج اب عن قریب 1-2 دن میں ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اسلام کا سب سے بڑا رکن حج ادا ہوتا ہے. اور اس کی پوری دنیا سے تیاری میں تمام حجاج کرام خانہ کعبہ پہنچتے ہیں. لیکن اس سال کچھ ایسا دردناک حالات ہو گئے ہیں کہ شاید اس سال حج تمام امت مسلمہ کی طرف سے حجاج کرام کو پہنچنے کی اجازت نہیں ہوگی. چند مخصوص لوگ مکہ مکرمہ کے حج ادا کریں گے. یہ دنیا کی تاریخ میں بہت عرصے زمانے کے بعد ایسا ہوا ہے. یہ مہینہ 1-2 دن میں شروع ہونے والا ہے جس کو ہم ذی الحج کہتے ہیں. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو مہینہ شروع ہو رہا ہے اس کو عشرہ ذی الحج کہتے ہیں. ذی الحج کے پہلے 10 راتیں قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. 30ویں پارے میں والفجر، قسم ہے فجر کی. اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ تمام دنیا کو، کائنات کو روزی فجر میں دی جاتی ہے. اور اسلام کا سب سے بڑا رکن حج فجر میں ہی ادا ہوتا ہے 10ویں تاریخ کو. اس وجہ سے اللہ نے قسم کھائی فجر کی. اور والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. سارے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ 10 راتیں 1 ذی الحج سے 10 ذی الحج کی راتیں ہیں. اس کو فضیلت حاصل ہے. تمام مفسرین نے اس سے مراد یہی عشرہ اول کی، ذی الحج کے عشرہ اول کی 10 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور اس کی قسم کھائی ہے. ولیال عشر والشفع والوتر، اور قسم ہے طاق اور جفت راتوں کی. اس سے مراد رمضان کی آخری عشرے کی راتیں مراد ہیں. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے اس رات کی جس دن چلے. اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اندر جو چلے ہیں جس رات میں، اس رات کی قسم کھائی ہے اللہ نے. ان قسموں کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے. حل فی ذالک قسم لذی حجر، کہ عقل مندوں کے لیے اس قسم کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں. اس میں ہم سب سے اب اس وقت جو بات ذکر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ذی الحج کے 10 تاریخ کی 10 راتوں کا. یہ 10 راتوں کی بڑی فضیلت ہے. حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے اور قرآن نے تو ذکر کر ہی دیا ہے. ان 10 راتوں کے اندر اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کو راضی کرنا، جو اس میں اللہ کی طرف سے قبولیت کا وعدہ ہے. یہ 10 راتیں بہت اہمیت کی ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یہ 10 راتیں اللہ تعالیٰ کی مقبول راتوں میں سے ایک ہے. جیسے کہ شب قدر ہے، ایسے ہی ان راتوں میں سے یہ 10 رات بھی ہیں.
اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا موقع ملا ہوا ہے۔ جو لوگ حج کو جاتے ہیں ٹھیک ہے، ان کا تو سفر خود عبادت ہے اور وہاں جا کر حج کرتے ہیں وہ خود عبادت ہے، لیکن جو تمام دنیا کے مسلمان حج کو نہیں جا سکتے تو ان کے لیے یہ بہت بہترین موقع ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کی عبادت کرے، خصوصاً رات میں۔ رات کی عبادت دن کی عبادت سے بہتر سمجھی جاتی ہے، اللہ کے پاس قبول ہے، اس لیے کہ راتوں میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں اور مخلوق سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہے کوئی ہم سے اپنی روزی، اپنی عمر، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہم سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر آ کر آواز دیتے رہتے ہیں، اس وجہ سے راتوں کی عبادت افضل ہے۔ آج جو موقع اس وقت پورا عالم اسلام میں ہوا ہے کہ عالم اسلام کا سارا عالم اس وقت جن حالات سے متاثر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل میں سارے دنیا کی انسان اس کو بھوگت رہے ہیں۔ ایسی بیماری یا ایسا عذاب جس سے پوری دنیا کے انسان پریشان ہیں، ساری امت کے، سارے ملکوں کے، ساری قوموں کے انسان اس بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ کے اس عذاب کو دور کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ مسلمان خصوصاً اللہ کی عبادت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، روئے دھوئے۔ یہ اس کے لیے بہترین موقع آیا ہوا ہے کہ ان 10 راتوں کے اندر ہم رات بھر عبادت میں وقت گزارے۔ عبادت سے مراد رات میں جو ہے اللہ کا ذکر کرنا، اسی طریقے سے ذکر جہری، ذکر خفی کرنا، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، استغفار کرنا، درود شریف پڑھنا، تہجد گزاری کرنا، اسی طریقے سے دعائیں کرنا، اور اسی طریقے سے مراقبے میں اللہ کو یاد کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ ان 10 راتوں میں ہم روز کر کے جو ہے اللہ سے ہم یہ مانگ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو، جو اشرف المخلوق ہے، سارے انسان اشرف المخلوق ہیں، چاہے وہ ایمان لائے ہوں یا نہ لائے ہوں، اور اللہ نے ان کو فرشتوں سے بڑا مرتبہ دیا ہے، تو ایسے انسانوں پر جو مصیبت آئی ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو ہٹا لے اور سارے انسانوں کو معاف کر دے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان کو ایمان کی ہدایت دے دے۔ ایسا ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ امت مسلمہ خاص طور سے اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر کے یہ ساری انسانیت کے لیے جو ہے دعا کر سکتی ہے اس 10 دنوں کے اندر۔ اس لیے یہ ایسا موقع آیا ہوا ہے، اس موقع کو ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور خصوصاً خانہ کعبہ کا حج اس سال موقوف ہو چکا ہے، سوائے چند لوگوں کے۔ تمام دنیا کے امت مسلمہ کے لوگ جنہوں نے حج کا ارادہ کیا تھا آج اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہمیں اور زیادہ اللہ سے مانگنا چاہیے ان 10 راتوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس عذاب کو دور کرے اور خانہ کعبہ کی زیارت کو عمومی حیثیت سے کھولنے کے فیصلے کر دے۔ ہم اللہ سے اس بات کو مانگ سکتے ہیں ان راستوں کے اندر۔ ایک طرف ساری دنیا پریشانی میں مبتلا ہے اور دوسری طرف ہمارا اسلام کا سب سے بڑا رکن حج وہ موقوف ہو چکا ہے۔ یہ 2 باتیں ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہیں، اور ہماری اس تاریخ میں جو کچھ اب تک کی گزری ہے ایسا واقعہ نہیں ہوا ہے۔ اس وجہ سے تمام مسلمانوں سے، خاص طور سے عبادت گزاروں سے، اور خاص طور سے میں اپنے حلقے کے مریدین سے سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان 10 راتوں کی عبادت کر کے جو ہے خانہ کعبہ کے لیے بھی دعا کریں، اور اس بیماری کو اس دنیا سے ہٹ جانے کے لیے بھی اللہ سے مانگیں۔
یہ دو باتیں اس وقت ایسی ہو چکی ہیں، اس وجہ سے اس میں ہمیں غفلت نہیں کرنا چاہیے اور پوری طریقے سے عبادت میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ جس وقت چاند نظر آئے وہ پہلی رات ہوں گی۔ اس طریقے سے 10 ذی الحج تک ہر رات ہم عبادت میں مصروف رہے جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ خصوصاً میں اپنے حلقے کے لوگوں سے جو ہے یہ خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہترین موقع ہے آپ کی ترقی کے لیے۔ جتنا انسان جو ہے ایسی چیزوں کے لیے جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روحانیت میں ترقی دیتے ہیں، مراتب بڑھاتے ہیں۔ جو ساری انسانیت کے لیے دعا کرے اور خاص طور سے حج بیت اللہ کے لیے دعا کرے، دعا سے چاہے اللہ تعالیٰ جو بھی ہوں، لیکن دعا کرنے والوں کو مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑھاتے ہیں، ان کے مرتبے بڑھاتے ہیں اور روحانیت ان کی میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا۔ خصوصاً اللہ سے تقرب یہ ان چیزوں کی دعاؤں کے برکت سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کا تقرب۔ تو اس کے لیے ہم جو ہے اس وقت موقع ہے کہ پوری طریقے سے اس کی تیاری میں 10 دن چاند نظر آنے کے بعد سے جو ہے حج بیت اللہ ہونے تک اس میں مصروف رہیں۔ دو چیزوں کے لیے تو دعا ہمیں کرنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت سے جو اس وقت پریشان ہے، اس میں امت مسلمہ بھی بہت پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس عذاب کو انسانیت سے ہٹا کر کے انسانیت کو معاف کر دے اور ساری انسانیت کی ہدایت کا جو ہے فیصلہ کر دے۔ ایسی ہمیں رات دن اللہ سے دعا کرنا ہے اور خانہ کعبہ کا حج بدستور اس کی زیارت بدستور جاری ہو جائے عمومی حیثیت سے۔ ایک تو یہ باتیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے لیے سب سے بڑا فریضہ قربانی کا ہے۔ لوگ آج کل یہ غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ بغیر قربانی کے بجائے اگر ہم وہ پیسہ خیرات کر دیں، کسی کو دے دیں غریبوں کو، تو اس کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، مال خرچ کرنے سے کسی کو دینے سے ثواب ملے گا، لیکن قربانی کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کا فریضہ ادا اسی طریقے سے جو ہوگا جیسے ہم پر ہر سال کی طرح سے فرض ہے۔ جو بھی صاحب حیثیت مسلمان ہیں وہ قربانی کی تیاری کرے اور قربانی ضرور کرے، اور اس میں قربانی کے گوشت کو غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، یہاں تک کہ مسلم غیر مسلم سب کو ہی وہ دے سکتے ہیں۔ کسی کو بھی انسان کو کھلانے سے پلانے سے بہت بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھ کر کے قربانی کرنا چاہیے۔ لیکن قربانی کرتے وقت حکومت کے جو قوانین ہیں، حکومت کی جو پابندیاں ہیں، اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ بلا وجہ شور شغب، یا جیسے حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اپنے گھروں میں قربانی کرو، سڑکوں پہ نہیں ہونا چاہیے، کہیں اور جگہوں پہ نہیں ہونا چاہیے، اس کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے، اور خاموشی کے ساتھ تمام مسلمان قربانی کے فریضے کو ادا کرے۔ اس میں حکومت کے قانون کو، حکومت کی پابندیوں کو پوری طریقے سے عمل میں لائے اور اس کی خلاف ورزی نہ ہونے دے، کسی انسان کو بھی تکلیف نہ ہونے دے کہ ہمارے قربانی کی وجہ سے کسی کو اگر برا لگتا ہو تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں چھپ کر کے قربانی کا عمل کرنا چاہیے، اور جو بھی صاحب حیثیت ہیں وہ قربانی ادا کر کے گوشت کو غریبوں پر، ہر مذہب کے غریب، یتیم، بیوہ سب کو ہم دے دیں تو اس سے ان کے گھروں میں کچھ خوشی آ جائے گی۔ ہم اپنی خوشی میں سارے انسانوں کو شریک کرنا، یہ ہماری صحیح عید ہے، اور ہماری خوشیوں کے ذریعے سے سارے انسانوں کے غریبوں کو فائدہ ہو جانا، یہی ہماری عید ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری عید ہو اور کسی کو تکلیف ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور قربانی کے علاوہ تکبیرات تشریق جو اس مہینے میں 5 دن ادا ہوتے بولی جاتی ہے نماز کے بعد،
تکبیرات تشریق ضرور نمازوں کے بعد جو ہے جہراً بولنے کی کوشش کرے، چاہے جماعت سے نماز پڑھے چاہے انفرادی نماز پڑھے، تکبیرات بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور جو بھی حکومت کے قانون وقت کے لحاظ سے ہوں گے اس میں نماز بھی ہمیں اسی طریقے سے ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ مختصر جماعتوں میں ہو چاہے گھروں میں ہو، اور اگر کہیں اجازت ہو تو عیدگاہ میں ہو، مسجدوں میں ہو، جہاں بھی ہو۔ حکومت اس سلسلے میں سہولت پیدا کر رہی ہے اور رعایت پیدا کر رہی ہے، اس کا ہمیں لحاظ رکھے جو ہے عید کی نماز بھی ادا کرنا ہے، عید کی قربانی بھی کرنا ہے، اور سارے انسانوں کو خوش بھی رکھنا ہے، سارے انسانوں کے لیے اپنے مال کو تقسیم بھی کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہمدردی، انسان کی ہمدردی سب سے بڑی عبادت ہے اسلام میں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو انفرادی عبادت ہوتی ہے، لیکن ان ہمدردی کرنا سا انسانوں کی یہ اللہ کے پاس سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس وجہ سے جو ہے اس موقع پر جو اب چاند نظر آنے کے بعد یہ وقت شروع ہونے والا ہے جس میں یہ ساری باتیں ہیں کہ 10 راتوں میں عبادت کرے، اور 10 دن میں جو بھی اپنے حیثیت کے مطابق ہوتا ہے ہم اپنے اپنے کام کر سکتے ہیں، لیکن راتوں میں جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے اس راتوں کی عبادت کا ہمیں پورا لحاظ رکھنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے درخواست کرے کہ سارے انسانوں کو معاف کر دے اور اس دنیا سے اس عذاب کو ہٹا لے، اس بیماری کو ختم کر دے۔ یہ ہمیں پہلی دعا کرنا چاہیے رات دن۔ دوسری دعا خانہ کعبہ پر جو کیفیت گزر رہی ہے وہ کیفیت ختم ہو جائے اور خانہ کعبہ کی عمومی زیارت کا موقع، حرمین شریفین کی زیارت کا موقع عمومی طور سے پیدا ہو جائے، یہ دوسری دعا ہے۔ تیسری دعا عام انسانوں کے لیے، اور اپنے عمل سے جو ہے عام انسانوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش، خصوصاً قربانی کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے نماز کی صحیح ادائیگی کے ذریعے سے جو ہے اللہ کے اس فریضوں کو ہم صحیح ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میں تمام انسانوں سے، تمام مسلمانوں سے خاص طور سے ان چیزوں کی گزارش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ سب لوگ اس پر عمل کریں گے اور سارے انسانوں تک یہ بات ہماری پہنچا دیں گے۔ ہمیں سب سے امید ہے، درخواست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بند کر۔